عبادت کے بعد فوراً حقوق الوالدین کی بات آ گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اوپر مشتمل ہے، اور دونوں کام بندے کو سائملٹینیسلی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کیا یا حقوق اللہ ادا کیے تو حقوق العباد جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، یا حقوق العباد ادا کیے تو اللہ کا حق جو ہے وہ رہ گیا۔ ہمارے دین کے اندر اعتدال ہے، توازن ہے۔ جہاں کچھ چیزیں آپس میں متضاد قسم کی نظر آئیں، وہاں بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان نقطہ اعتدال کے اوپر قائم ہو۔ ماں کو بھی راضی رکھنا چاہیے، بیوی بچوں کو بھی راضی رکھنا چاہیے۔ یہ وہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے جو ماں کو راضی کرتا ہے اور بیوی کو ناراض کر لیتا ہے، یا بیوی کو راضی کرتا ہے تو ماں کو ناراض کر لیتا ہے۔ دونوں کے حقوق ہیں۔ جہاں بھی کوئی کانفلکٹ ہو، مثلا روح کے اپنے حقوق ہیں، جسم کے اپنے حقوق ہیں۔ خرچ کرنے کا ایک طریقہ بخل ہے، ایک طریقہ فضول خرچی ہے۔ محنت کا بھی حق ہے، سرمایہ کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے۔ تو چاہیے یہ کہ دونوں حقوق کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، ایک کی کاسٹ پہ دوسرا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں آپ دیکھیں، شروع میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے پر اللہ کا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے یہ بندے کے اوپر اللہ کا حق ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بندوں کے اوپر بندوں کا حق ہے۔ گویا کہ بندہ مومن وہ ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کرے۔ کسی جگہ اگر نماز کا ذکر ہے تو ساتھ امر و نہی کا حکم ہے سورہ لقمان میں کہ نماز پڑھو، اور ساتھ ہی کا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یہ بندوں کے اوپر بندوں کا حق ہے، بندوں کی خیر خواہی کا حق ادا ہو رہا ہے، اور نماز اللہ کا حق ہے۔ تو لہٰذا بندہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے، انتہا پسند نہیں ہوتا ہے۔ جہاں کہیں کنفلکٹنگ حقوق ہوں، جہاں کہیں متضاد بات ہو تو وہ دونوں انتہاؤں کے درمیان نقطہ اعتدال کو اختیار کرتا ہے۔ یہاں بھی یہ بات کہی کہ اللہ کا حق، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی خدائی میں کسی کو حصے دار نہ بنایا جائے، اور بندوں میں سے سب سے بڑا حق انسان کے والدین کا ہے، اس کی طرف توجہ دلا دی۔ سارے حقوق نہیں گنائے، اللہ کا ایک حق نمونے کے طور پر نمایاں کر دیا، بندوں میں سے والدین کا حق سب سے نمایاں کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی حقوق کی ادائیگی میں توازن اور اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں، بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں، اور سائملٹینیسلی ادا کرنے ہیں۔ والدین کا حق جو ہے یہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کی پرورش اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے انسان کا۔ لیکن دنیا میں جو انسان آتا ہے اور دنیا میں جو انسان پرورش پاتا ہے تو ظاہری اعتبار سے اس کو دنیا میں لانے کا باعث اس کے والدین بنتے ہیں۔ وہی بچپن میں اس کو پالتے پوستے ہیں، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، باپ اس کے لیے کماتا ہے، دونوں مل کے اس کے لیے اپنا آرام، چین، سکھ ہر چیز قربان کر کے اس کو پالتے ہیں۔ تو لہٰذا ظاہری اعتبار سے، مجازی اعتبار سے آپ دیکھیں تو بچے کو وجود میں لانے والے والدین ہیں، بچے کی پرورش کرنے والے، اس کو پالنے پوسنے والے، اس کی نشو و نما کرنے والے اس کے والدین ہیں۔ لہذا چونکہ ظاہری اعتبار سے، مجازی اعتبار سے وہ یہ کام کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً والدین کا حق رکھا ہے۔ سورہ لقمان میں یہ الفاظ آتے ہیں انشکر لی والے والدین، کہ تم شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ تم شکر کرو میرا اور شکر ادا کرو اپنے والدین کا۔ تو والدین کا بندوں کے اوپر بڑا حق ہے۔
اتنا حق ہے کہ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت اس کے منہ پر کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا، لوگ اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھ، وہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر جو حقوق بیان کیے ہیں تو سب سے بڑا حق، سب سے فائق حق جو ہے وہ اس کے والدین کا ہے۔ اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اور والدین کا والدین ہونا کافی ہے، مومن ہونا، مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، چاہے والدین کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کے والدین ہیں لہٰذا محض والدین ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک سے کام لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر والدین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ الفاظ کہے کہ وہ شخص برباد ہوا، وہ شخص برباد ہوا، وہ شخص برباد ہوا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کے والدین یا دونوں میں سے ایک اس کو بڑھاپے کی حالت میں ملے اور پھر وہ ان کی خدمت کو جنت جانے کا وسیلہ نہ بنا سکا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے کہا اولاد کی جنت بھی جہنم بھی دونوں چیزیں اولاد ہیں، والدین ہیں، یعنی اگر اولاد جو ہے وہ والدین کی خدمت کرے تو وہ جنت کی مستحق ہو جاتی ہے، اور اگر وہ والدین کی نافرمان ہے تو جہنم کی مستحق ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا والدین ہی اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے آ کر جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی زندہ ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آدمی کے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کی۔ اس آدمی نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ تیرے باپ کا۔ ماں کے حق کی بھی وجہ یہ کہ ماں جو خدمت بچے کو پیدا کرنے میں، اس کی پرورش میں سر انجام دیتی ہے، وہ باپ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ مثلا پہلی بات یہ کہ وہ تکلیف کے ساتھ اس بچے کے بوجھ کو اپنے پیٹ میں کئی مہینے اٹھائے رکھتی ہے، یہ اس کی پہلی قربانی ہے کہ وہ اپنے جسم کے اندر اپنے جسم کے حصوں کو اپنے بچے کی خوراک بنا کر بچے کو کھلاتی پلاتی رہتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ تکلیف کے ساتھ وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رہتی ہے، یہ اس کی پہلی قربانی ہے۔ دوسرا کنٹریبیوشن ماں کا یہ ہے کہ وہ بچے کو جنتی ہے، ڈیلیور کرتی ہے، اور وہ بچے کو ڈیلیور کرنے کی تکلیف اٹھاتی ہے۔ اور تیسری قربانی اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے جسم و جان کی طاقتوں کو، جسم و جان کو، اپنے خون کو دودھ کی شکل میں ڈھال کے اس کو دودھ پلاتی ہے، گویا کہ اپنے جسم ہی سے اس کو، وہ پہلے اپنے پیٹ کے اندر اس کی پرورش کر رہی تھی، اب باہر کرتی ہے۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا ماں کا حصہ جو ہے ادب کا، لحاظ کا، احترام کا، خدمت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں کا درجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کا درجہ 3 درجے زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ فرما کہ ماں تیرے اوپر تیرا سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کوئی ایسا حکم دے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے منافی ہو، تو والدین کے اگرچہ بڑے حقوق ہیں، لیکن اگر وہ بندے کو شرک کی طرف متوجہ کر کے شرک کا قائل کرنے کی کوشش کریں، یا اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دیں
تو اس معاملے میں والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی المعصیۃ الخالق، اسلام میں کسی ایسی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، اس لیے کہ حاکم حقیقی تو وہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اس کو حاصل ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر والدین بچے کو مجبور کریں، اس کو ماریں پیٹیں، اس کے ساتھ سختی کریں، تشدد کریں، تو اس صورت میں بھی بچے کو چاہیے کہ ان کی سختی برداشت کرتا رہے، ان کا تشدد سہتا رہے، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اپنے مسلک پر قائم رہے، ان کی سختی برداشت کرتا رہے، اپنے مسلک کو نہ چھوڑے، حق کے اوپر قائم رہے، لیکن والدین کے ساتھ اس صورت میں بھی کوئی بدتمیزی نہیں کرنی۔ سورہ عنکبوت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو کافر تھے وہ اپنے مسلمان بچوں سے یہ بات کہتے تھے کہ بھئی تمہارے تو نبی کی تعلیم ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، لہٰذا ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ مسلک چھوڑ دو، یہ دین چھوڑ دو، تو تم ہماری بات مانو، چھوڑ دو اس کو۔ اور بعض اوقات وہ یہ بات کہتے تھے کہ بھئی اگر آخرت میں کچھ ہوا، کوئی سزا ہوئی تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم وہ برداشت کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب دیا کہ ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ اور دوسری بات یہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تمہارے والدین اس بات کی کوشش کریں کہ تو اس دین حق کو چھوڑ کر کوئی مشرکانہ دین اختیار کر لے، تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ البتہ ان کی یہ بات نہ ماننے کے باوجود ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں خدمت گزاری کا، حسن سلوک کا رویہ ہی باقی رکھنا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ والدین کا یہ حق ہے اللہ کے حق کے بعد، اور والدین ہی کے ذریعے سے آگے پھر خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے، اور خاندان کا ادارہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا پاکیزہ ہوگا، جتنا محفوظ ہوگا، معاشرہ اور سوسائٹی اور ملک کے اندر اجتماعی نظام اور اجتماعی ادارے جو ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ پاکیزہ ہوں گے، محفوظ ہوں گے، اور وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تمہارے پاس تمہارے والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں موجود ہوں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی نہ کہو، تم ہوں بھی نہ کرو، تم کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے تمہاری ناگواری کا اظہار ہوتا ہو، کہ تم کو ان کی کوئی بات ناگوار گزری ہے، اس طرح کی کوئی حرکت تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ ولا تنہرہما، اور جب